السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک فکری انقلاب ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کی مشہور کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یعنی اسلامی فکر کی تشکیل نو۔ یہ کتاب ان خطبات لیکچرز پر مشتمل ہے جو علامہ اقبال نے مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف جامعات میں دیے۔ ان خطبات کا مقصد صرف مذہب کو بیان کرنا نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کو جدید دور کے تناظر میں سمجھانا ہے۔ اقبال اس کتاب میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات یا رسم و رواج کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ، سائنسی اور متحرک نظام فکر ہے جو ہر دور میں انسان کو زندگی کے اصل مفہوم سے روشناس کرواتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان صرف ماضی پر فخر نہ کرے بلکہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ذریعے یعنی اجتہاد کے ذریعے آج کے مسائل کا حل خود تلاش کرے۔ وہ عقل، ریزن، تجربے یعنی ایکسپیرینس اور انٹیوشن وجدان کے ذریعے ان تینوں کی اہمیت وہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے صرف نقل کافی نہیں بلکہ سوچنا اور غور کرنا ضروری ہے۔ یہ کتاب ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے مذہب کو زمانے کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کا اصل جوہر صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل، تحقیق اور انسانی فلاح میں ہے۔ یہ خطبات ایک دعوت ہے فکر کی، خودی کی اور روحانی بیداری کی۔ تو دوستو، اس کتاب کے ذریعے اقبال نے ہمیں صرف فلسفہ نہیں دیا بلکہ فکر کی نئی جہتیں دکھائیں جو آج بھی ہر اس شخص کے لیے روشنی کا مینار ہے جو سچائی، آزادی اور بیداری چاہتا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اس کتاب کے خطبات کی جانب۔ پہلا خطبہ، علم اور مذہبی واردات۔ ہم انسان دو چیزوں سے اپنی زندگی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ایک ہے علم، نالج، جو ہمیں باہر کی دنیا سے ملتا ہے، جیسے چیزیں کیسے بنتی ہیں، کیسے چلتی ہیں۔ دوسری ہے مذہبی واردات یعنی ریلیجس ایکسپیرینس، یعنی وہ اندرونی کیفیت جو انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کا انسان سائنس پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ سائنس ہمیں تجربہ، ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن، مشاہدے سے چیزوں کا علم دیتی ہے، لیکن مذہب صرف علم نہیں دیتا، وہ روحانی احساس، اسپرچول سینسیشن بھی پیدا کرتا ہے جو دل کو بدل دیتا ہے۔ اقبال سوال اٹھاتے ہیں، کیا مذہبی واردات بھی ویسی ہی سچی، ٹرو ہوتی ہے جیسے سائنس کی حقیقتیں؟ تو پھر وہ خود ہی وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، مذہبی واردات بھی ایک حقیقی تجربہ یعنی جینوئن ایکسپیرینس ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ اندرونی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال اگر ہم لیں تو جیسے نیوٹن نے سیب گرتے دیکھا اور کشش ثقل گریویٹی کو سمجھا، یہ ایک سائنسی مشاہدہ تھا۔ ویسے ہی ایک ولی یا ایک صوفی دل کی گہرائی میں اللہ کا نور محسوس کرتا ہے، یہ ایک مسٹک پرسیپشن ہے یا روحانی مشاہدہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح سائنسدان کائنات کو سمجھنے کے لیے تجربات کرتا ہے، ویسے ہی ایک صوفی، ایک ولی اپنے نفس یعنی سیلف میں جھانک کر تحقیق تک پہنچتا ہے۔ اقبال یہاں ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، مذہب کی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اندرونی مشاہدے یعنی انر ویژن اور تجربے پہ ہونی چاہیے۔ ایسا مذہب جو صرف الفاظ اور رسموں میں ہو وہ زندہ نہیں رہتا۔ وہ مغربی فلسفیوں جیسے کہ ولیم جیمس کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مذہبی تجربے کو نفسیاتی، سائیکولوجیکل اور سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اقبال ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کا روحانی تجربہ صرف
ذاتی کیفیت نہیں بلکہ ایک اجتماعی پیغام یعنی یونیورسل میسج ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی ملی۔ یہ ذاتی واردات یعنی پرسنل ریویلیشن تھی، مگر اس کا اثر پوری انسانیت پہ ہوا اور یہ بن گئی ایک نبی کی رسالت یعنی پروفیٹک مشن۔ تو اقبال یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے، مذہب ہمیں کیا ہونا چاہیے سکھاتا ہے۔ یعنی سائنس ٹیلز us what is and religion tells us what ought to be۔ یعنی سائنس حقائق دیتی ہے، مذہب اقدار، ویلیوز اور مقصد، پرپس بتاتا ہے۔ اقبال آخر میں کہتے ہیں کہ مذہبی واردات کو حقیر نہ سمجھو، یہ انسان کی بلند ترین صلاحیت یعنی ہائیسٹ فیکلٹی ہے۔ جس طرح ایک درخت کی جڑ زمین میں چھپی ہوتی ہے مگر اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، ویسے ہی مذہب کی جڑ دل کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو دوستو، دوسرا خطبہ مذہبی واردات کے انکشافات کی فلسفیانہ پرکھ۔ اس خطبے میں اقبال ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مذہبی واردات یعنی ریلیجس ایکسپیرینس صرف انسانوں کا ذاتی احساس ہے یا یہ کائناتی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ کا انکشاف ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ مذہبی واردات محض ایک خواب یا وہم ایلوژن نہیں بلکہ یہ ایک سچی اور گہری حقیقت، ایک پروفاؤنڈ ریئلٹی کو ظاہر کرتی ہے جو عقل سے ماورا یعنی بیانڈ ریشنلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اقبال سمجھتے ہیں کہ فلسفے نے ہمیشہ مذہب کو عقل یعنی ریزن کے پیمانے پر پرکھا ہے، لیکن مذہب صرف دماغ کا نہیں، دل اور روح کا بھی تجربہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کی تجلی دیکھی، یہ کوئی سادہ سا واقعہ نہیں، یہ ایک الہامی تجربہ تھا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ فلسفی اکثر مذہبی تجربے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ جو تمہیں روشنی، آواز یا نور دکھائی دیتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا محض تمہاری نفسیاتی کیفیت، ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے؟ لیکن اقبال کا جواب واضح ہے، یہ تجربات صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ ان کا اثر اجتماعی سطح، کولیکٹیو لیول پر بھی ہوتا ہے، اور یہی چیز انہیں سچے اور قابل بھروسہ، اتھینٹک اینڈ ٹرسٹ ورتھی بناتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نبی کا مذہبی تجربہ عام انسان کے تجربے سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی واردات اس کا ریلیجس ایکسپیرینس صرف ذاتی نجات کے لیے نہیں ہوتا، پرسنل سالویشن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پوری قوم کی رہنمائی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک الہامی سفر، ایک اسپریچول جرنی تھی جس کا پیغام یہ تھا کہ انسان آسمانوں تک بلند ہو سکتا ہے بشرط یہ وہ خود ہی کو پہچان لے۔ اقبال مزید کہتے ہیں ہمیں صرف فلسفے کی بنیاد پر مذہب کو پرکھنا نہیں چاہیے بلکہ مذہبی واردات کے نتیجے میں کانسیکوینسز پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک واردات انسان کو بہتر، بلند اور مخلص بنا دیتی ہے تو وہ تجربہ ریئل ہے، حقیقی ہے، چاہے عقل اسے مانے یا نہ مانے۔ ایک اور مثال میں اقبال کہتے ہیں ایک عام شخص کو اگر خواب میں کوئی نیکی کی تلقین ہو اور وہ جاگ کر سچ مچ نیک بن جائے تو کیا وہ خواب جھوٹا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ کیونکہ اس کا نتیجہ سچائی تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ سچائی کا ایک معیار، ایک امپیکٹ، اثرات ہوتے ہیں۔ اگر مذہبی تجربہ دنیا کو امن، اخلاق اور علم دے رہا ہے تو وہ تجربہ ناقابل انکار، انڈینائیبل ہے۔ اقبال یہاں ایمینول کانٹ اور ولیم جیمس جیسے مغربی فلسفیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مذہب کو صرف ذاتی مفاد یا جذبات سمجھا۔ اقبال ان پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں
اسلام کا مذہبی تجربہ ذاتی نہیں نبوی ہے، یعنی اس کا پیغام پورے انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف ایک شخص کے لیے۔ دوستو، اس کتاب کا تیسرا خطبہ یعنی تھرڈ خطبہ، خدا کا تصور اور دعا کا مفہوم۔ اقبال اس خطبے میں دو اہم سوالات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا، خدا کا تصور کیا ہے؟ کانسیپٹ آف گاڈ، واٹ از کانسیپٹ آف گاڈ؟ اور دعا یعنی پریئر، اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ عام لوگ خدا کو صرف ایک طاقتور بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں جو اوپر آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں سزا یا جزا دیتا ہے، لیکن یہ ایک ظاہری تصور، ایک سپرفیشل کانسیپٹ ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں مونوتھیزم یعنی توحید کی گہرائی میں جانا ہوگا، ایسا خدا جو کائنات کے اندر بھی ہے اور اس سے باہر بھی ہے، جو صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ قلب انسانی میں موجود immanent in human heart بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو سمجھنا صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ اندرونی رابطہ، انر کنیکشن ہے، جیسے ماں اور بچے کے درمیان خاموش محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرندہ جب اپنے بچوں کو دانہ دیتا ہے تو اس میں خدا کی رحمت کا عکس، ریفلیکشن آف ڈیوائن مرسی نظر آتا ہے۔ اقبال کے مطابق خدا صرف قوت نہیں بلکہ زندہ تعلق، لیونگ ریلیشن شپ ہے، اور اسی تعلق کا ذریعہ ہے دعا یعنی پریئر۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ ایک زندہ مکالمہ، ایک لیونگ ڈائیلاگ ہے جہاں انسان خدا سے اپنا درد، اپنی امید اور اپنی خودی بیان کرتا ہے۔ اقبال دعا کو روح کی حرکت یعنی مومنٹ آف سول کہتے ہیں، یعنی جب انسان اپنی چھپی ہوئی قوتوں کو جگاتا ہے اور خودی کو بلند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود خدا پر یقین رکھا، ان کی دعا صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ ان کا ایمان، ان کی خودی اور خدا سے زندہ تعلق، یہ سب دعا کا حصہ تھا۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف خدا سے مانگ نہیں رہا ہوتا بلکہ اپنی ذات کو متحرک کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اب ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے سیلف کو، اپنے انر سیلف کو۔ تو اقبال دعا کو صرف عبادت نہیں بلکہ ایک کریٹیوٹی کا عمل سمجھتا ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ شریک کار یعنی کو ورکر ود گاڈ بنا دیتا ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے انسان دنیا کو بدلنے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اقبال یہاں یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا صرف عبادات میں قید نہیں ہے، وہ ہمارے شعور، ہمارے عمل اور ہمارے مقصد زندگی میں شامل ہے، اور دعا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنی سیلف ریئلائزیشن کرتا ہے اور خدا سے ایک زندہ، ایک لیونگ کنیکشن قائم کرتا ہے۔ تو دوستو، چوتھے خطبے میں ڈاکٹر علامہ اقبال خودی کا تصور پیش کرتا ہے اور خودی کے تصور پہ بات کرتا ہے۔ اقبال کے مطابق انسان کی اصل طاقت اس کی خودی، اس کی ایگو یعنی سیلف ہوڈ میں ہے۔ یہ خودی صرف غرور یا انا یعنی پرائیڈ یا کسی ایروگنس کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی طاقت، ایک اسپریچول فورس ہے جو انسان کو کن فیکن کی طرف لے جاتی ہے، یعنی تخلیقی قوت، کریٹو پاور۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو صرف اس لیے اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی the noblest of creation بنایا ہے، کیونکہ وہ خودی کا شعور، اویئرنیس آف سیلف رکھتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ خودی پیدا کرنا عبادتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنی حقیقت ہی معلوم نہ ہو تو وہ عبادات میں بھی روحانیت یعنی اسپریچول ڈیپتھ نہیں حاصل کر سکتا اور نہ ہی اس کو پا سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب ہے اپنی حقیقت کو جاننا، ریکگنائزنگ ونس ورتھ، اپنے ارادے کو مضبوط کرنا، اسٹرینتھننگ ونس ول، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے مشن میں لگانا، یوزنگ ایبلٹیز فار ڈیوائن پرپس۔ مثال کے طور پہ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، مکہ میں ستائے گئے، لیکن ان کی خودی اتنی مضبوط تھی کہ وہ کسی بھی رکاوٹ سے نہیں جھکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ فلسفہ آزادی یعنی فلاسفی آف فریڈم ہے۔ اقبال کا نظریہ ہے کہ جو قومیں خود ہی کھو دیتی ہیں وہ غلام بن جاتی ہیں، خواہ وہ کسی بادشاہ کی غلامی ہو یا کسی نظریے کی غلامی ہو۔ وہ مغربی تعلیم پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ صرف دماغ کو طاقت دیتی ہے، روح اور دل کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ اسلام توازن یعنی بیلنس سکھاتا ہے، جہاں عقل، عشق، علم اور عمل سب ساتھ چلتے ہیں۔ اقبال خودی کی تعمیر کے 3 درجے بیان کرتے ہیں: اطاعت یعنی کہ اللہ کے احکامات ماننا، دوسرا ضبط نفس سیلف کنٹرول یعنی خواہشات پر قابو پانا، اور نیابت الہی یعنی کہ اللہ کے صفات کا عکس بن جانا۔ جیسے ایک بیج جب مٹی میں جاتا ہے تو وہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خود کو پہچانتا ہے تو درخت بن جاتا ہے اور پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ یہی خودی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے بغیر عبادت بھی صرف رسم رہ جاتی ہے، خودی کے بغیر علم بھی صرف معلومات یعنی صرف انفارمیشن بن جاتا ہے، اور خودی کے بغیر آزادی بھی صرف دھوکہ، ایک ایلوژن ہوتی ہے۔ خودی وہ شعلہ ہے جو انسان کو جمود سے نکال کر مومنٹ میں لاتا ہے۔ دوستو، 5ویں خطبے میں یعنی اسلامی ثقافت کی روح، اقبال اس خطبے میں اسلامی ثقافت، اسلامک کلچر کے ظاہری رنگ نہیں بلکہ اس کی روح یعنی اس کی ایسنس، اس کی اسپرٹ پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اصول جو صدیوں سے اسلامی تہذیب کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ اقبال کے مطابق اسلامی ثقافت کی روح یہ ہے کہ انسان اور خدا کا رشتہ زندہ اور ذاتی ہو، یعنی پرسنل اینڈ لیونگ ریلیشن شپ ود گاڈ۔ اسلام میں خدا بندے کے قریب ہے، نہ وہ بتوں میں چھپا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی اجازت سے ملتا ہے۔ ہر انسان اللہ سے براہ راست بات کر سکتا ہے۔ یہی روح اسلام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کی ثقافت نے ہمیشہ انسان کو آزادی، برابری اور تحقیق یعنی فریڈم، ایکویلٹی اور انکوائری کی دعوت دی ہے۔ جب دنیا میں بادشاہ خدائی دعویٰ کر رہے تھے تب اسلام نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی حقیقی طاقت صرف خدا کے لیے ہے۔ سیورانٹی بلانگس ٹو گاڈ alone۔ تو اقبال سمجھاتے ہیں کہ اسلام کی اصل روح حرکت یعنی مومنٹ اور اجتہاد یعنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ میں ہے۔ اسلام ایک سٹیٹک، ایک جامد مذہب نہیں، بلکہ وہ مسلسل بدلتے وقت کے ساتھ نئے سوالات کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ مسلمان قوموں پر تنقید کرتے ہیں جو صرف ماضی کی شان بیان کرتی ہیں مگر عمل، ایکشن اور ریسرچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اقبال کے مطابق اسلامی ثقافت نے دنیا کو مشاہدہ کرنا سکھایا، آبزرویشن سکھایا، اور عقل اور ریزن کا احترام سکھایا، اور سائنس و فلسفہ اور اس کی بنیادیں رکھیں۔ مثال کے طور پہ اسپین اندلس کے مسلمان جب سائنس، میڈیسن اور فلسفے میں ترقی کر رہے تھے تب یورپ اندھیرے میں تھا۔ یہی اسلامی ثقافت کی روشنی تھی جو بعد میں یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کا ذریعہ بنی۔ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت میں دنیا اور دین کی تفریق، سپریشن آف ریلیجن اینڈ ورڈ نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ انٹیگریشن آف اسپریچول اینڈ مٹیریل لائف۔ اسلام نہ رہبانیت سکھاتا ہے، نہ صرف دنیا پرستی، بلکہ عمل میں عبادت اور عبادت میں خدمت خلق، وارشپ تھرو ایکشن اینڈ سروس تھرو وارشپ سکھاتا ہے۔ اقبال کے مطابق اسلامی ثقافت کا اصل چہرہ ہے انڈیویجول سیلف یعنی انفرادی خودی، اور سوشل جسٹس اجتماعی عدل، اور علم کی محبت لو فار نالج پر مبنی ہے۔ نماز صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ نظم، برابری، روحانیت اور اجتماعیت کا درس ہے۔
یہ صف میں بادشاہ اور مزدور برابر کھڑے ہوتے ہیں، ہر صف میں۔ یہی اسلامی ثقافت کی روح ہے۔ اقبال تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان صرف عمارتوں، لباس یا رسموں کو اسلام سمجھیں تو روح کھو کر صرف ڈھانچہ یعنی شل وداؤٹ سول باقی رہ جائے گا۔ اسلامی ثقافت کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنی خودی کو، علم کو اور اجتہاد کی روش کو زندہ رکھیں۔ تو دوستو، خطبہ نمبر 6 میں یعنی اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول، اس باب میں اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ایک ایسے اصول پر ہے جو حرکت یعنی کہ مومنٹ، پروگریس اور چینج کو زندہ رکھتا ہے۔ اسلام کوئی اسٹیٹک، کوئی جامد یا رکا ہوا نظام نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ، رواں اور مسلسل نیا سوچنے والا ڈائنامک اینڈ ایوالونگ ریلیجن ہے۔ اس حرکت کی اصل روح اجتہاد ہے، یعنی نئے حالات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں نئی سوچ پیدا کرنا، انڈیپینڈنٹ ریزننگ ان نیو سرکمسٹانسز۔ اقبال کے نزدیک اجتہاد صرف علماء کا کام نہیں، بلکہ یہ پوری امت کی فکری ذمہ داری ہے، ایک انٹلیکچول رسپانسبلٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن بار بار غور و فکر یعنی ریفلیکشن، تدبر، کنٹمپلیشن اور عقل کی بات کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سب حرکت کے اصول کی علامتیں ہیں۔ یعنی جب اسلام پہلی بار آیا تو عرب دنیا بدترین ایگنورنس یعنی جاہلیت میں تھی، مگر قرآن نے ان کو علم، انصاف اور بھائی چارے، نالج، جسٹس اینڈ بردرہڈ کا درس دیا۔ یہی وہ حرکت تھی جس نے ایک اجڑی قوم کو دنیا کا رہنما بنا دیا۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں اجتہاد کی روایت مضبوط تھی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ سب دین کو وقت کے ساتھ جوڑتے تھے، صرف نقل نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دور آیا جب باب اجتہاد بند کر دیا گیا، یعنی کلوزر آف اجتہاد کر دیا گیا، اور مسلمان صرف نقل پر اکتفا کرنے لگے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اسلامی فکر جمود یعنی اسٹیگنیشن کا شکار ہو گئی۔ تو اقبال تنقید کرتے ہیں کہ اس پر اور کہتے ہیں کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں پھر سے یہ باب کھولنا ہوگا، ری اوپننگ دا گیٹ آف اجتہاد۔ تو اقبال کے مطابق آج کے زمانے میں نئے سائنس، فلسفے، سیاست، معیشت اور اخلاقی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے حل کے لیے ہمیں قرآن کی روشنی میں نئی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اسلام نے تجارت کے اصول دیے، لیکن آج کے بینکنگ سسٹم، انشورنس یا بایو ٹیکنالوجی جیسے مسائل پر ہمیں علماء دین، مفکرین اور ماہرین وقت کو ساتھ بٹھا کر اجتماعی اجتہاد یعنی ایک کلیکٹیو اجتہاد کرنا ہوگا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کام بھی صرف قانون کا نفاذ نہیں، بلکہ ایسے نظام بنانا ہے جہاں دین کی روح باقی رہے اور وقت کی ضرورت بھی پوری ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے 2 پہلو ہیں، پرماننٹ ویلیوز یعنی ثابت اصول، اور نمبر 2 چینجبل یعنی تبدیل پذیر احکامات۔ اسلام کے وہ اصول جیسے انصاف، سچائی، دیانت، عبادت، یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ٹائم لیس ہیں، یہ پرماننٹ ویلیوز ہے۔ مگر وہ قوانین جو کسی خاص وقت یا معاشرے کے مطابق تھے، انہیں نئے حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، یعنی اڈاپٹیبل ٹو کانٹیکسٹ۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں اگر ہم نے اجتہاد کو زندہ نہ کیا، اگر ہم نے عقل، علم اور تحقیق کو نہ اپنایا، تو ہم صرف لفظوں کے مسلمان رہ جائیں گے، مسلم آف دا ورڈز، اور روح سے خالی ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اقبال اپنے 7ویں خطبے یعنی کہ کیا مذہب ممکن ہے، اس خطبے میں وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ایک اہم اور بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آج کے سائنسی، عقلی اور جدید دور میں مذہب ممکن ہے؟ یعنی کیا انسان جو آج خلا میں سفر کر رہا ہے، کمپیوٹر سے سوچ رہا ہے، وہ اب بھی مذہب کو مان سکتا ہے؟
اقبال اس کا جواب زوردار ہاں میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی حقیقت کو دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ سائنس آبزرویشن یعنی مشاہدے سے سچائی کو پاتا ہے، جبکہ مذہب تجربہ باطن یعنی انر ایکسپیرینس سے حقیقت کو جانتا ہے۔ تو اقبال سمجھاتے ہیں کہ مذہب اگر صرف قصے، رسمیں یا روایات ہو تو وہ واقعی بے معنی ہو جاتا ہے، مگر اگر مذہب ہو روحانی تجربہ یعنی اسپریچول ایکسپیرینس، تو خودی کی دریافت، تو اللہ سے زندہ رابطہ، تو وہ آج بھی نہ صرف ممکن ہے بلکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک سائنسدان ایٹم کی طاقت کو پہچانتا ہے، مگر اگر اس کے دل میں اخلاق اور روحانیت نہ ہو تو وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے جو انسانیت کو تباہ کر دے۔ اسی لیے سائنس کو روحانیت کے توازن، بیلنس کی ضرورت ہے، اور یہی مذہب کا کام ہے۔ اقبال مغرب کے فلسفی جیسے کہ نیٹشے، فرائڈ اور ڈارون کا ذکر کرتے ہیں، جو مذہب کو واہمہ یعنی ایلوژن یا کمزوری سمجھتے ہیں۔ اقبال ان خیالات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، بلکہ زندگی کی گہرائیوں میں جھانکنے کا راستہ ہے۔ The pathway to inner realities۔ اقبال وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کا مذہب انسان کو سوچنے، سیکھنے اور تخلیق کرنے والا یعنی تھنکنگ، لرننگ اور کریٹنگ ہیومن بناتا ہے۔ یہ مذہب صرف دعا اور روزے تک محدود نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ اقبال کے مطابق جدید انسان کو مذہب سے دو سوالات ہوتے ہیں، ایک کیا مذہب سچ ہے، اور دوسرا کیا مذہب میرے لیے آج بھی معنی رکھتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر مذہب ایکسپیرینس، تجربے اور مشاہدے یعنی کہ آبزرویشن اور عقل سے نہ ٹکرائے بلکہ ان کا ساتھ دے تو وہ نہ صرف سچ ہے بلکہ سب سے زیادہ سچ اور سب سے یعنی کہ the truest thing ہے۔ جب ایک مومن سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ تو یہ مذہب کا جیتا جاگتا ثبوت یعنی کہ ایک لیونگ پروف ہے۔ تو اقبال آخر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ مذہب صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ اندر سے بدلنے اور دنیا کو بہتر بنانے کا ایک راستہ ہے۔ یہ مذہب آج بھی ممکن ہے اگر ہم رسموں سے نکل کر روح، عقل اور عمل کے مذہب کی طرف لوٹ آئیں۔ تو دوستو، آج ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شہرہ آفاق کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے تمام 7 خطبات کا خلاصہ سنا، آسان اردو میں، اور یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک فکری بیداری، ایک انٹلیکچوئل اویکننگ ہے، ایک ایسی دعوت جو ہمیں صرف ماضی پر فخر کرنا نہیں بلکہ حال کو سمجھ کر مستقبل بنانے کی طاقت دیتی ہے۔ اقبال ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں مذہب صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عمل، اجتہاد، خودی اور روحانی تعلق کا نام ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو خلاصہ آپ کو فائدہ مند لگتا ہے تو براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شاید کسی اور کی زندگی میں بھی فکر کا نیا چراغ جل جائے۔ ہم ایسی ہی مزید فکری، فلسفیانہ اور تعلیمی موضوعات پر سادہ اور بامقصد انداز میں بات کرتے رہیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ شکریہ اور خودی کو زندہ رکھیے۔